السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں، ایک لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب اور امت مسلمہ کے لیے عبرت۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہیں، جس حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کا پہلا وعدہ۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے۔ معصیت کا مطلب ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا اور اپنے دل میں بدعت ایجاد کیے، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء علیہ السلام کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا مقصد بنا بیٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور ایسے تم سے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ قرآن میں آیت نمبر 17 صفحہ نمبر 5 ہے، ضرور دیکھیں۔ اس آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا۔ جب یہودیوں کو اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے، اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا، اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو ذلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گئے۔ دوسرا وعدہ، بخت نصر کی قید سے کئی سالوں بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت ہٹ دھرمی سے باز نہیں آنے والے ہیں، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا۔ قرآن میں آیت نمبر 17 صفحہ نمبر 7۔ دوسرے وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ نے بخت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئے اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بندی کیا۔ پھر اللہ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جانے کے 70 سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1900 سال کے لیے فلسطین کے سرزمین سے ہکال دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس طرح شدید سے حملہ کیا کہ یہ قوم 1924 تک کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں 1900 سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی دا جیویش ڈیاسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آرچ آف ٹائٹوس مینورا یہودی لوگوں کے نہوم گولڈمین سنگرہالیہ میں ٹائٹس کے آرک سے راحت پینل کی پرتلپی یہودی کیپٹ یہودیوں کو غلام بنایا گیا جیت لیا گیا کا جشن مناتے ہوئے رومن سینکوں کی وجئی پریڈ کو درشایا گیا ہے، اور گھیرا بندی کی لوٹ کا پردرشن کرتے ہوئے نئے غلام بنائے گئے یہودیوں کا نیترتو کیا گیا ہے۔ سورس ویکیپیڈیا۔ یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ قوم ذلت کی زندگی جیتی رہی کہ یورپ کے اندر ان کے الگ الگ علاقے ہوا کرتے تھے، جسے گھیٹوس کہا جاتا ہے، مطلب جانوروں کے رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن وہاں یہودی رکھے جاتے تھے، لیکن ان کا
فتنہ ایسا ہی ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کیا، اس لیے اللہ نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا اور وعدہ کر کے قرآن میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا۔ قرآن میں آیت نمبر 7 صفحہ نمبر 167۔ اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے۔ ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں اذیتیں دے دے کر مارا، اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم ستم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لوگ آگ کو تیزی سے بھڑکا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عبرت یاد رہے کہ کسی کے بھی ہلاکت نقصان ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ اگلا گرہ تو پچھلے کی چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معصیت اور اپنے عمل کے اصلاح کی غور و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید ناممکن نہیں کہ ویسے ہی فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ رحم کرے ہم پر، اور آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں جس کا نتیجہ ہمارے برے اعمال ہے۔ یاد رکھیے، آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گروہ بندی اور فرقہ بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعتوں اور تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ ہم کیا کہیں کہ ایک جماعت میں بھی دو لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ اتنے ہم گر چکے ہیں کہ اللہ رحم کرے، اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ دوسرے قوموں کیوں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں۔ یاد رہے، آج ہماری شکست کی سب سے اہم وجہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ یہی سب سے اہم وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی۔ تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس کا کرم ہم پر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم جم جائیں اور اپنے دوست احباب اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم کا سایہ نصیب فرمائے، ہمیں تمام قسم کی گمراہیوں سے بچائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، اور وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر دے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔